فرحاد، یہ آپ مجھے کہاں لے کے آ گئے ہیں؟ آفس کی میٹنگ یہاں پہ ہونی ہے کیا؟ زویا نے حیرت سے مڑ کے فرحاد کی طرف دیکھا جو سینے پہ دونوں بازو باندھے گلاسز لگائے زویا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوئمنگ پول کے پاس کھڑی فرحاد سے پوچھنے لگی۔ فرحاد ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ گیا۔ میری جان، ہم یہاں کچھ حسین لمحات گزاریں گے، میں تو اس کے لیے آپ کو لے کے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے زویا کو پیچھے سوئمنگ پول کی طرف دھکا دیا۔ میں ڈوب جاؤں گی، نکالو مجھے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اسے تیرنا تو آتا نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے اپنی گلاسز اتارتا اس نے اپنی شرٹ کو دور پھینکا اور سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی۔ آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اسے باہر نکالا تو اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ بہت برے ہو، بہت برے۔ جیسے ہی اسے خود سے دور کیا تو وہ مکمل طور پہ بھیگی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے لیے جہاں پہ آپ کو لے کے آیا تھا، آفس کی میٹنگ تو ایک بہانہ تھی۔ اب ظاہر ہے اتنی حسین ہم سفر ہو تو اس کے ساتھ باس اسے میٹنگ کے نام پہ اپنے فارم ہاؤس پہ لا سکتا ہے نا۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، یہ دیکھیں نا، مکمل طور پہ بھیگ گئی ہوں۔ میری جان، آپ کے لیے ڈریس ہے نا میرے پاس، چلو اندر، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی روم میں آئی، اس بڑے سے فارم ہاؤس کو دیکھنے لگی۔ آج پہلی دفعہ وہ یہاں پہ آئی تھی۔ ویسے آپ مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ زویا نے فرحاد سے پوچھا تھا۔ فرحاد نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ فرحاد نے اسے ایک الماری سے ڈریس نکال کے دیا۔ یہ لو، چینج کر کے آؤ۔ اسے چینجنگ روم کا اشارہ کیا۔ وہ چینج کرنے کے بعد جیسے ہی باہر آئی تو وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے والی تھی۔ کبھی اس نے اتنے مہنگے اور ایسے ڈریس نہیں پہنے تھے جیسے وہ آج پہن کے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ فرحاد پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ اس کی سیکرٹری تھی۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ گیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو تم۔ اس کے بالوں کو کیچڑ سے آزاد کیا۔ بھیگے ہوئے بالوں کو اس نے کیچڑ میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے بالوں میں کنگھا کرتے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا۔ تم جانتی نہیں ہو، تمہاری قربت کے لیے میرا دل کتنا بےتاب تھا۔ تمہیں اپنے قریب دیکھنے کے لیے میں کتنا بےتاب تھا۔ اس کی باتیں سن کے زویا کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہاں میٹنگ کے لیے آئے تھے نا؟ میں نے اماں کو یہی بتایا تھا کہ میں میٹنگ کے لیے جا رہی ہوں۔ وہ ڈرتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی۔ زویا کی آنکھوں میں شرم و حیا کے سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ شخص کی آنکھوں میں طلب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس شخص نے اس غریب سی لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا تو اسے عزت ہی دینا چاہتا تھا، لیکن جیسے وہ اس کے قریب آ رہا تھا وہ ڈرنے لگی۔ میری اماں کو نہیں پتہ آپ کے اور میرے تعلق کے بارے میں، مجھے بہت ڈانٹیں گی، انہیں پتہ چل گیا۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی، آپ نے بولا تھا نا آپ اپنے ماما بابا کو میرے گھر بھیجیں گے۔ اس کی باتیں اس وقت فرحاد کو بالکل بھی معنی لگ رہی تھی۔ وہ تو اس کے حسن میں کھوتا جا رہا تھا۔ وہ گستاخیاں کر رہا تھا۔ وہ بار بار ڈرتے ہوئے ایک ہی بات اسے یاد کروا رہی تھی، آپ کب اپنے ماما بابا کو بھیجیں گے؟ آپ نے بولا تھا نا۔ دیکھیں، میں نے اماں کو ابھی آپ کے بارے میں نہیں بتایا۔ آپ جب اپنے ماما بابا کو بھیجیں گے میں تب اماں کو بتاؤں گی۔ وہ باتیں کر رہی تھی۔ جو ڈریس بہت محبت سے فرحاد نے تھوڑی دیر پہلے دیا تھا، اب اس کے ہاتھ اس میں الجھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ فرحاد اس کے قریب ہوتا گیا اور وہ اپنے آپ کو فرحاد کے حوالے کر گئی۔ وہ اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی، اسے احساس ہی نہیں تھا جب اس کی ماں کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو اس پہ کیا گزرے گی۔ اس کی اماں نے تو کبھی اسے نوکری کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔
کتنی منتوں سے اس نے نوکری کی اجازت لی تھی۔ رات کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پہ سو رہی تھی۔ اپنے بکھرے ہوئے حلیے کو دیکھنے لگی۔ جو کچھ فرحاد نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس میں اس کی اپنی مرضی بھی شامل تھی۔ اس نے دیکھا فرحاد کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ فرحاد مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی، اور اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے فرحاد پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے پاس آیا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ فرحاد مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی بڑی سی چادر کو اٹھایا، چینج کر کے آئی۔ اس نے اپنے پہلے والے کپڑے ہی پہن لیے تھے۔ اماں کی موبائل پہ بہت زیادہ کالز آئی ہوئی ہیں، تم کہنا میٹنگ پہ لیٹ ہو گئی تھی، چلو چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ فرحاد سے وہ نگاہیں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ جو کچھ ان کے درمیان ہوا تھا وہ بھولنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ فرحاد، آپ اپنے ماما بابا کو کب بھیجیں گے؟ اس نے فرحاد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پریشان مت ہو، بہت جلد بھیجوں گا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ فرحاد نے نرمی سے کہا۔ تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسہ ہے تبھی آپ کے ساتھ میں نے اتنے بڑے قدم اٹھائے ہیں، تو پریشان مت ہو۔ ویسے بھی بھیجوں گا نا جلد، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ فرحاد نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ ڈری ہوئی۔ کافی رات کو گاڑی گلی کے نکڑ پہ کھڑی ہوئی۔ بس یہاں پہ ہی اتارتے، ورنہ محلے والے باتیں بنائیں گے۔ وہ ڈرتے ہوئے باہر نکلی۔ وہ اس گندی سی گلی میں بمشکل اپنے آپ کو بچا دی۔ کیچڑ سے گھر کے دروازے تک آئی۔ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ وہ ابھی تک گاڑی وہیں لیے کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ اندر گئی۔ تبھی فرحاد نے آگے گاڑی بڑھائی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے کو اس نے چھپایا ہوا تھا، تاکہ جیسے اس کی رنگت ہو رہی تھی اس کی ماں اسے دیکھتے ہی پہچان نہ لے کہ وہ کیا قدم اٹھا کے آئی ہے۔ اس نے اتنی دیر کیوں کرتی تھی؟ روبینہ بیگم غصے میں پوچھنے لگی۔ اماں آپ کو بتا کر تو گئی تھی نا، آج میٹنگ ہے، بس میٹنگ میں لیٹ ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے بڑی کمپنیوں کی میٹنگ ہوتی ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے۔ اب یہ اسکول تو ہے نہیں کہ میں ٹیچر بن گئی ہوں، 2 بجے واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر جانے لگی۔ رکو، روبینہ بیگم نے اس کے بازو کو پکڑا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے مڑ کے روبینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے اماں؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تمہیں پتہ ہے نا اس محلے میں ہم لوگوں کی کتنی عزت ہے۔ تمہارے باپ دادا یہاں پہ رہ کے گئے ہیں، کبھی ان کی عزت کو خاک میں مت ملانا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے چچا لوگوں کا گھر ہے، اگر کبھی اونچ نیچ ہو گئی تو پورے محلے میں بہت زیادہ بدنامی ہوگی۔ ان کا لحاظ کرنا۔ اس کی ماں نے جیسے اسے درخواست کی تھی، اماں پریشان مت ہو، پتہ نہیں کیا چچا لوگوں کو، پہلے ہماری کبھی فکر ہوئی ہے جو ہم ان کی فکر کریں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے آ کے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتی نیچے بیٹھ گئی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ آج فرحاد کے ساتھ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا چکی تھی۔ آئینے کے سامنے اس نشان کو چھوا، پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ لگانے لگی۔ اسے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا۔ شاید یہ اس کی محبت کا اثر تھا۔ ابھی بھی وہ سرشاری میں مبتلا تھی۔ ایک پہلے اتنا بڑا قدم اس نے فرحاد کے ساتھ اٹھایا، یہ دوسرا قدم تھا۔ وہ لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتے۔ اس نے موبائل اٹھایا، اپنی اور فرحاد کی تصاویر دیکھنے لگی۔ آج دوسری دفعہ اسے اتنا خوف محسوس نہیں ہوا جتنا اس دن اسے محسوس ہوا تھا۔ وہ پچھلے 3 مہینے سے فرحاد کی کمپنی میں سیکٹری کی جاب کر رہی تھی۔ فرحاد اس کی معصومیت پہ فدا ہو گیا تھا۔ فرحاد راکنگ چیئر کو جھولتا ہوا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو آنکھوں کے سامنے زویا کا چہرہ آنے لگ جاتا۔ لڑکیاں بھی کتنی بے وقوف ہوتی ہیں، کبھی سمجھ ہی نہیں پاتی
کہ مرد اسے صرف اپنے سکون کے لیے استعمال کرتا ہے اور یہ محبت میں بہت آگے بڑھ جاتی ہیں۔ وہ کہکا لگا کے ہنسا، جبکہ پیچھے بیٹھا ہوا سلیمان اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت غلط کرتا ہے تو لڑکیوں کے ساتھ۔ یار سلیمان ہیڈ فون لگاتا ہوا دوبارہ سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے راکنگ چیئر گھمائی، اسے دیکھنے لگا، ہنس پڑا تھا۔ تجھے پتہ ہے، اسے لگتا ہے کہ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، پر وہ بے وقوف اتنا نہیں جانتی۔ میں صرف خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اسے استعمال کرتا ہوں۔ سلیمان اس کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا اور وہ خاموش ہو گیا۔ سگریٹ کے گہرے کش لگائے جا رہا تھا۔ اس اڑتے ہوئے دھوئیں میں کہیں نہ کہیں زویا تمہاری یادوں کو بھی اڑا رہا ہوں۔ بہت جلد تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ وہ ہنس رہا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ اس معصوم کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ بیٹا تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، آفس جانا ضروری ہے کیا؟ روبینہ بیگم نے زویا کی سرد پڑتی ہوئی رنگت دیکھ کے اسے آفس سے چھٹی کرنے کی تلقین کی، مگر وہ کہنے لگی، نہیں اماں، جانا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے آفس میں اتنا زیادہ کام ہوتا ہے، اگر چھٹی کروں گی تو سر سیلری کاٹ لیں گے۔ ہاں نا اماں، آپ ہی کی سیلری کٹ جائے گی تو پھر میری یونیورسٹی کی فیس کیسے دوں گی؟ ندا فوراً سے بولی تھی۔ ندا تم تو چپ رہا کرو، تمہیں ہر وقت اپنی پڑی ہوتی ہے، روبینہ بیگم نے غصے میں ندا کو کہا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتی اپنا بیگ اٹھاتی باہر چلی گئی۔ زویا بھی آفس کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں آٹو پکڑا اور آفس پہنچ گئی۔ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی، اس کے چہرے پہ بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کیبن میں آ کے بیٹھی، اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اپنی چادر اتار کے دوپٹہ اس نے اپنے سر پہ اوڑھا۔ ابھی وہ کام کرنے لگی تھی جب ملازم نے آ کے اس سے بتایا، آپ کو باس آفس میں بلا رہے ہیں۔ فرحاد سے تو وہ آج نگاہیں بھی نہیں ملا سکتی تھی۔ اس کا چہرہ پھر سے شرم سے لال ہو گیا۔ وہ اٹھی اور آفس میں آئی۔ میں آر کم ان سر؟ اس کی بات سن کے فرحاد نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اسے سر سے پیروں تک دیکھا۔ کیا آپ کو بھی اندر اجازت آنے کے لیے میری اجازت کی ضرورت ہے؟ ادھر میرے پاس آئیں۔ وہ زویا کو اپنے پاس بلانے لگا۔ وہ ایک ایک قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ فرحاد نے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کی آغوش میں جا گری تھی۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالتی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا، یہ اجازت کے بغیر میرے آفس میں کوئی داخل نہیں ہوتا۔ وہ آہستگی سے اس کی گال کو چھوتے ہوئے بولا۔ یہ بخار ہو رہا ہے کیا آپ کو؟ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، منہ بنا لیا۔ بہت زیادہ۔ پھر آفس کیوں آئی ہو؟ مجھے بتا سکتی تھی تاکہ آپ کو پتہ چلے مجھے بخار ہو گیا۔ اچھا ہاسپٹل لے جاؤں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکاتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ مطلب تم یہاں پہ سونے کے لیے آئی ہو؟ وہ محبت سے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، اس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ اسی لمحے آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ ہڑبڑا کے فوراً سے اٹھ کے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ آ جاؤ۔ فرحاد نے دیکھا تو سامنے سلیمان کھڑا ہوا تھا۔ وہ کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ فائل دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے میڈم؟ آپ کے ہاتھ اتنے زیادہ کانپ کیوں رہے ہیں؟ سلیمان نے سب سے پہلے زویا کو مخاطب کیا۔ زویا ڈرتے ہوئے خشک گھونٹ بھرتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں کچھ بھی نہیں سر، میں جاتی ہوں یہ فائل لے کے۔ یہ کہہ کے وہ باہر چلی گئی۔ اندر تو کیا گل کھلا رہا تھا؟ سلیمان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو یونیورسٹی نہیں گیا؟ موڈ نہیں تھا، اس وجہ سے سوچا تمہارے رومانس کا بیڑا غرق کرتا ہوں۔ مت کر یار لڑکی کے ساتھ ایسا، سمجھ مجھے اس کا دکھ ہو رہا ہے۔ سلیمان اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، تجھے بڑا دکھ ہوتا ہے سلیمان تورانی؟ میری اپنی پرسنل لائف ہے، اس سے دور رہو تم۔ بہت زیادہ قریب لڑکیوں کے
ہمدرد بنتے ہو، کسی غریب لڑکی سے محبت کر لو، اس سے شادی کر لو۔ میں دیکھتا ہوں کب تک تم اسے اپنے ساتھ برداشت کرو گے۔ یار یہ دل لگی کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ دیکھنا کہیں سچ میں دل کی لگی نہ بن جائے۔ سلمان چلا گیا۔ ندا اپنی دوست کے پاس بیٹھی، مسلسل خود پہ کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ یار تمہیں سلمان مسلسل دیکھ رہا ہے، ہینڈسم لڑکا۔ علیشا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ فضول مت بولو، ویسے ہی دیکھ رہا ہوگا۔ چلو یہاں سے اٹھ کے ادھر چلتی ہیں۔ یہ کہہ کے ندا وہاں سے چلی گئی۔ سلیمان نے بے ساختہ ہی فرحاد کی بات کو یاد کیا تھا۔ تو بھی کسی غریب لڑکی سے محبت کر لے اور اس سے شادی کر لینا۔ بھائی آپ کو کیا پتہ، مجھے تو سچے والا عشق ہوتا جا رہا ہے اس لڑکی سے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ جہاں جہاں جا رہی تھی اس کی نگاہیں مسلسل ندا پہ ہی جمی ہوئی تھی۔ روبینہ بہن، مجھے تو آج کل تمہاری بیٹی کے طور طریقے بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے، اس پہ ذرا دھیان دو۔ نازیہ بیگم جو کہ اس کی چچی جان تھی، روبینہ بیگم کو سخت لفظوں میں کہنے لگی۔ روبینہ بیگم کہنے لگی، دیکھیں میری دونوں بچیاں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، کبھی وہ میرے سر کو جھکنے نہیں دیں گی، وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ایک کو تم نے یونیورسٹی میں ڈالا ہوا ہے، لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہے تو دوسری لڑکوں کے ساتھ کام کرتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس کے چچا جان مجھے کہہ رہے تھے کہ روبینہ کو منع کرے، نہ کروائے لڑکیوں سے کام، خود لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کر لے۔ میری بیٹیاں مجھے ایسا کبھی نہیں کرنے دیں گی اور مجھے اپنی بیٹیوں پہ فخر ہے۔ روبینہ بیگم کی بات سن کے نازیہ بیگم کہنے لگی، ٹھیک ہے، جس دن کوئی گل کھلایا نا اس دن پتہ چلے گا، جس دن ایسا ہوا اس دن آپ لوگ بھی دیکھ لینا۔ مجھے پتہ ہے میری بیٹیاں کبھی میرا سر نہیں جھکنے دیں گی۔ لنچ ٹائم میں وہ آفس میں آئی تو فرحاد کہنے لگا، چلو کدھر جانا ہے؟ وہ حیرت سے بولی، میٹنگ پہ۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا، آپ بہت بڑی میٹنگ کرتے ہیں۔ وہ غصے میں بولی، چلو لنچ کرنے چلتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی مگر وہ اسے زبردستی لے کے آ گیا۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے آفس کی لڑکیاں مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتی ہیں، کہتی ہیں اس کا باس کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھتے ہوئے بولی، اچھا ایسی بات کس نے کی ہے بتاؤ، پہلے تو اسے میں آفس سے فارغ کرتا ہوں۔ فرحاد نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں بس کسی نے بولا ہے، اب دوبارہ ایسے میرے ساتھ ان کے سامنے بیہیو مت کیجیے گا، آپ سب سے الگ میرے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، اس وجہ سے سب ایسے بولتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دونوں باتیں لگے ہوئے تھے۔ آہستگی سے فرحاد نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ دیکھو، یہ دل تمہارا نام پکار رہا ہے، میری دھڑکنوں کو محسوس کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے آفس میں آپ کی دھڑکنوں کو بہت اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ میں نے بھی، فرحاد نے عجیب نگاہوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ریسٹورینٹ پہنچ گئے تھے، ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی گپ شپ کے ساتھ دونوں لنچ کر رہے تھے۔ آغا کی اچانک سویا کی طرف نظر گئی۔ وہ چلتا ہوا سویا کے پاس آیا۔ سویا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے چچا کا بیٹا تھا، اس کی کلائی سے پکڑتا ہوا غصے میں کھڑا ہوا، اور یہ دیکھ کے فرحاد کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہوا سویا کو کسی اور مرد نے چھوا ہے۔ ایک دم سے فرحاد نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ کون ہوتے ہو تم اسے ہاتھ لگانے والے؟ بیوی ہے میری، کزن ہے میرا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب زویا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، میرا مطلب کولیگ ہے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ آغا کہنے لگا، کیا مطلب؟ تم اس کے شوہر ہو کیا؟ فضول باتیں کر رہے ہو، میرا مطلب کولیگ ہے، میری میٹنگ کے لیے ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے، تم کون ہوتے ہو اسے ہاتھ لگانے والے؟ گھر چلو، گھر تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ زویا بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اچانک وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ ارد گرد ریسٹورینٹ والے بھی
ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ اسے لے کے باہر آ گیا، گاڑی میں بٹھایا، اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ چچا نہ جانے کتنی دفعہ اس کے لیے میرا رشتہ مانگ چکے ہیں، لیکن اماں ہر بار انکار کر دیتی ہے، اور مجھے پتہ ہے اماں کبھی اسے رشتہ دے گی بھی نہیں، ایسے ہی میرا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا پریشان مت ہو۔ آہستگی سے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کی پشت کو تھپکنے لگا۔ بس نہ یار، رونا نہیں۔ اور فرحاد خود نہیں جانتا تھا، آج پہلی دفعہ زویا کو وہ کسی اور کے قریب بھی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اسے خود سے ڈر لگنے لگا، کیا وہ سچ میں زویا سے محبت کرنے لگا ہے؟ دل لگی کیا واقعی میں دل کی لگی بن گئی ہے؟ آج پھر اس لڑکی نے آنے میں اتنی دیر کر دی ہے، میری ناک کٹوا کے چھوڑے گی۔ روبینہ بیگم پورے گھر میں ٹہل رہی تھی۔ ندا کہنے لگی، اماں جان آپ بیٹھ جائیں، آ جائے گی آپ ہی، ظاہر ہے اب جاب کرتی ہے، اتنی زیادہ انہیں تنخواہ اس کی ملتی ہے کہ وہ کام کرتی ہیں، وہاں پہ فری میں تھوڑی نہ اتنی کوئی تنخواہ دیتا ہے۔ ندا نے روبینہ بیگم کو سمجھانا چاہا، مگر روبینہ بیگم تو پاگلوں کی طرح بس ٹہلے جا رہی تھی۔ اسے کال کرو، اماں میں نے کتنی دفعہ کال کی ہے، نمبر بند جا رہا ہے، آفس میں موبائل چلانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ابھی روبینہ بیگم یہی کہہ رہی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا ہوا تھا جب گھر کا دروازہ کھلا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، اسے دیکھتے ہی روبینہ بیگم کہنے لگی، کتنی دفعہ کہا ہے جلدی واپس آ جایا کرو، اماں زیادہ پریشان نہیں ہوا کرو، بس آ گئی ہو نا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دیکھو یہ لڑکی میری کوئی بات نہیں سنتی، بس مجھے نہیں تمہارا پیسہ چاہیے، تم گھر رہو، ٹیچنگ کر لو۔ اچھا خاصا 2 بجے واپس گھر تو آ جاتی تھی۔ اماں لوگ مجھے پتہ ہے آپ کو پٹیاں پڑھا رہے ہیں، لیکن کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں حوصلہ دینا چاہا۔ انہوں نے زویا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے آج کل تم بہت زیادہ بدلی سی لگ رہی ہو اماں، بس یہ آپ کا وہم ہے، آپ زیادہ سوچتی ہیں، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس نے روبینہ بیگم کو دلاسا دینا چاہا، اور روبینہ بیگم خاموش ہو گئی۔ عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ فرحاد نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک ایک قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ آہستگی سے عائشہ کو پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ تم واپس آ گئی تھی، مجھے بتایا بھی نہیں، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ عائشہ نے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کریں۔ اوہو میری منکوہا کو کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے کسی نے پٹیاں پڑھا دی ہیں، وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ آج آپ ریسٹورنٹ میں کس لڑکی کے ساتھ تھے؟ عائشہ کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب کس لڑکی کے ساتھ؟ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آج دوپہر کے وقت آپ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے بہت ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے، وہ کون تھی؟ عائشہ نے غصے میں اسے پوچھا، اور ساتھ ہی عائشہ رو دی۔ وہ بہت زیادہ سینسیٹیو تھی، ایک لمحے کے لیے بھی کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کالج کے ٹرپ کے ساتھ مری گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ چلی گئی۔ وہاں اس نے اپنے منکوہ کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا، اور اس کی دوستوں نے بھی بولا تھا، ویسے تو تم کہتی ہو بہت محبت کرتے ہیں، یہاں پہ کسی اور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تب سے عائشہ گھر میں نہ کسی سے بات کر رہی تھی، بس منہ پھلائے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یار وہ میرے آفس کی کولیگ تھی، اس کا کچھ مسئلہ تھا، اس وجہ سے میں اس کا ٹھیک کرنے کے لیے وہاں پہ گیا تھا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ چائے پھر اسی کے پاس، مجھ سے بات نہ کریں، وہ اسے خود سے دور دھکا دیتے ہوئے بولی۔ وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، چلو آ جاؤ باہر، آئس کریم کھلانے لے کے جاتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ چائے اسی کے پاس، میں نے نہیں آپ سے بات کرنی۔ اس کی بات سن کے اگلے ہی لمحے اس کے قریب آ گیا، اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا کہنے لگا، نہیں میرا بچہ، ایسے تو نہیں نہ کرتے،
اپنے ماما بابا کے انتقال کے بعد اگر وہ کسی کے سب سے زیادہ قریب تھی تو وہ فرحاد ہی تھا۔ فرحاد نے کبھی اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کبھی وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ماما بابا کے انتقال کے بعد زبردستی اس کے بابا نے اس کا نکاح کروا دیا تھا۔ وہ تو فرحاد سے محبت کرتی تھی، مگر فرحاد آج بھی اسے کبھی بیوی سمجھ کے ٹریٹ نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے بہت جلد یہ رشتہ ختم کر دینا ہے، کیونکہ وہ اس سے عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ عائشہ روتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ آپ کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، آپ صرف میرے ہو۔ اس کی قمیض کو ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے بولی، میرا بچہ دیکھو، میں آپ سے بہت بڑا ہوں، ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، آپ کا ہی رہوں گا، لیکن میں آپ سے۔ آگے وہ مزید کچھ کہتا، وہ اس کے قریب آ گئی، اس کی آواز کو قید کر گئی، اور وہ عائشہ سے اس چیز کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ جلدی سے اس سے دور ہوا۔ یہ کیا تھا عائشہ؟ وہ غصے میں بولا۔ نہ جانے کیوں زویا کی اسے یاد آئی تھی۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، وہ روتے ہوئے بولی، اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ شوہر ہو میرے، میرا حق بنتا ہے۔ یہ کہہ کے وہ اس کے پاس آ گئی اور اس کے سینے سے ایک دفعہ پھر سے لگ گئی، اور وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ بار بار زویا ہی اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی سوچوں سے نکالنے کی کوشش کرتا، مگر وہ پھر سے آ جاتی۔ آفس میں تمام کام ختم کر چکی تھی، آج اس نے جلدی جانا تھا۔ گھڑی کی طرف ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ فرحاد کے پاس آئی۔ مجھے ابھی چھٹی چاہیے۔ کیوں بیگم، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، دیکھیں مجھے گھر جانا ہے۔ کیوں؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا، کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے عائشہ کھڑی ہوئی تھی۔ عائشہ کو دیکھ کے وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ عائشہ بچے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اپنے شوہر سے ملنے آئی ہوں، اس نے پاس کھڑی ہوئی زویا کو دیکھ کے کہا۔ وہ بس یہاں سے گزر رہی تھی نا؟ وہ کالج والی یونیفارم میں ملبوس تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے شوہر کے پاس سے ہوتی جاؤں۔ وہ اس کے قریب ہوتی، اس کی گال پہ اپنے لب رکھ گئی، اور یہ دیکھ کے زویا کو لگا اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چھپانے لگی۔ شوہر جی جلدی واپس آئیے گا، رات کو لنچ پہ چلنا ہے، میری برتھ ڈے پارٹی بھی ہے، آپ کے ساتھ ڈیٹ مارنے جانا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی، اور زویا پیچھے گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ زویا دیکھو، میری بات سنو، یہ آپ کی بیوی تھی؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں فرحاد سے پوچھنے لگی۔ دیکھو زویا، میری بات سنو۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ آہستگی سے اس نے زویا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دیکھو وہ مجھ سے چھوٹی ہے، میں نے کبھی اسے اپنی منکوہا نہیں سمجھا، وہ میری منکوہا ہے، ہماری کوئی رخصتی نہیں ہوئی۔ زویا دیکھو، رونا بند کرو زویا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی طرف کر گیا۔ مطلب میں آپ کے لیے صرف وقت گزاری کا سامان ہوں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں میری جان، رونا بند کرو، پلیز رونا بند کرو۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے خود سے دور دھکا دیتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ بار بار اسے کال کرتا رہا، مگر اس نے ایک دفعہ بھی فرحاد کی کال پک نہیں کی۔ یا اللہ، یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میں اتنا زیادہ بے چین ہو رہا ہوں؟ نہیں، مجھے اس لڑکی کے لیے اتنا بے چین نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہے تو جائے، میں بھی تو ویسے ہی اسے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں، لیکن نہیں، میں نے اگر اسے پیچھا چھڑانا ہوتا تو اتنا بڑا قدم اس کے ساتھ کیوں اٹھاتا؟ وہ بہت بڑا قدم اٹھا چکا تھا۔ وہ گھر آئی، روتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، اور یہ دیکھ کے روبینہ بیگم پریشان ہو گئی۔ ندا دیکھو، اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ندا کمرے میں آئی۔ آپی کیا ہوا ہے؟ پلیز کمرے سے چلی جاؤ، کمرے کا دروازہ بند کر دو۔ وہ تکیے میں اپنا منہ چھپائے
مسلسل ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آپ ہی کچھ بتائیں تو، آپ کو ہوا کیا ہے؟ ندا کافی دیر تک اسے پوچھتی رہی، مگر اس نے ندا کو کوئی جواب نہیں دیا اور اسے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ ندا کو بھیجنے کے بعد اس نے اپنے موبائل پہ دیکھا، جہاں بار بار فرحاد کی کالز آ رہی تھی، مگر اس نے فرحاد کی کال پک نہیں کی۔ موبائل بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ رات وہ کافی دیر سے آیا۔ سائشہ ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس آیا، خونخوار نگاہوں سے سائشہ کی طرف دیکھا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو میرے آفس آنے کی؟ اور کون سی آپ کی سالگرہ ہے؟ کیوں ایسے آپ نے کیا؟ وہ غصے میں اسے پوچھنے لگا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آپ کو بولا ہے نا، آپ آفس میں بھی اس لڑکی کے اتنا قریب کھڑے ہوئے تھے۔ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ بتائیں نا، وہ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی۔ سائشہ، وہ غصے میں چلایا۔ سائشہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، غصے میں اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کا یوں جانا بھی اسے پریشان کر گیا۔ سلیمان کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ کافی دنوں سے الجھ چکے ہو دونوں کے درمیان، اور زائشہ کا انتخاب کرنا ہے یا سویا کا؟ وہ سینے پہ دونوں بازو باندھتا اسے پوچھنے لگا۔ وہ ابھی بھی سویا کی طرف ہی مائل تھا، مگر زائشہ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا، بار بار اس سے کال کرنے لگا۔ جب اس نے کال پک نہ کی تو اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ آدھی رات کو وہ اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں دیکھنے لگا، بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سویا کا کمرہ کون سا ہے۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دروازے کو لاک لگاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ بیڈ پہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ میڈم میری نیندیں اڑا کے خود سو رہی ہیں۔ آہستگی سے اس کی اوپر سے کمبل ہٹاتا اس کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے اوپر لمس محسوس کیا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی، سامنے بیٹھے فرحاد کو دیکھ کے چیخنے لگی۔ فرحاد نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اب بتاؤ کیوں نہیں کال پک کر رہی تھی؟ پتہ ہے تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، نہیں آپ مجھ سے محبت کرتے، جائیں یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، ابھی بتاتا ہوں تمہیں، اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس کے قریب ہوتا، اپنے تمام تر حق وصول کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اس کے گھر آ کے اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ 2 دن سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ آفس جا رہی تھی مگر زیادہ بات نہیں کرتی۔ آج اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو فرحاد اسے لے کے ہسپتال آ گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، یہ ماں بننے والی ہے مسٹر فرحاد، آپ بابا بننے والے ہیں۔ اور یہ سن کے فرحاد بہت پریشان ہو گیا، مگر وہ خاموش تھی۔ آگے تم نے کیا سوچا ہے؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، آپ نے سوچنا ہے کب آپ اپنے ماما بابا کو بھیجیں گے، یا پھر ویسے ہی مجھے اپنے گھر لیتے جائیں اور سب کو حقیقت بتا دیں آپ کے اور میرے درمیان کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی اور وہ خاموش ہو گیا۔ ہمیں یہ سب کچھ ختم کرنا چاہیے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ فرحاد ڈاکٹر کو بول چکا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، میں کچھ میڈیسن دیتی ہوں، ان سے ہی ہو جائے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا، فرحاد اگر اپنی اولاد کو ختم کر سکتا ہے تو شاید اس سے محبت نہیں کرتا، بس وقت گزارنے کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرحاد اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت زیادہ خاموش تھی۔ فرحاد بھی کمپنی میں نہیں آ رہا تھا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا وہ کمپنی میں نہیں آیا۔ گھر میں اس کے رشتے کی بات ہونے لگی۔ اس کی یہ خاموشی دیکھ کے روبینہ بیگم پریشان رہنے لگی۔ انہوں نے اس کے چچا جان کو آغا کے رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ندا کو حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ وہ تو پاگل ہونے لگی۔ ندا غصے میں کمرے میں آئی، آپ ہی کل آپ کا نکاح ہے؟
وہ خاموش ہو گئی۔ آپ جانتی ہیں آپ کتنا بڑا گناہ کرنے لگی ہیں، ندا نے چلاتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ ہے، میری کلاس میں سلیمان پڑھتا ہے، اس کے بھائی کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہوا ہے۔ خدا کے لیے یہ سب کچھ گناہ ہے، آپ گناہ کرنے لگی ہیں آپی، پاگل مت بنیں۔ اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے بولی۔ کیا کروں؟ اگر اس شخص کو احساس ہوا تو وہ مجھے یہ گناہ کرنے سے روک لے گا۔ آپی ایسا نہیں ہو سکتا، پاگل مت بنیں۔ وہ اسے سمجھاتی رہی، ندا بتاتی رہی یہ گناہ ہے، آپ گناہ کر رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی جب اتنے گناہ کر چکی ہوں تو یہ بھی گناہ کر لوں۔ ندا اسے لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ جانتی تھی روبینہ بیگم کو اگر بتائے گی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ تو پہلے دل کی مریضہ تھی اور اگلا دن بھی آ گیا۔ وہ دلہن بنی آقا کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی جب ڈاکٹر نیلم نے اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی، ارے یہ تمہاری ہونے والی بہو ہے۔ ڈاکٹر نیلم کی بات سن کے نازیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ کچھ دن پہلے ایک لڑکے کے ساتھ میرے ہاسپٹل آئی تھی۔ یہ سن کے تو نازیہ بیگم کو پتنگے ہی لگ گئے، غصے میں وہاں پہ آئی۔ اے بدکردار لڑکی کو میرے بیٹے کی بہو بنا رہی ہیں۔ ڈاکٹر نیلم نے سب کو بتا دیا تھا اور سارے رشتہ دار ان کے بارے میں چم گوئیاں کرنے لگے۔ ندا کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی تھی، اس کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مہمان جانے لگے۔ روبینہ بیگم نے تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا، مگر اب بھی وہ خاموش تھی، وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ اسی لمحے فرحاد وہاں پہ آ گیا۔ فرحاد کو دیکھتے ہی اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ آنٹی میری غلطی ہے، میں نے اسے زبردستی اپنے ساتھ نکاح میں باندھا تھا کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ وقت گزار کے اسے چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کب میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا۔ لیکن میں گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس سے نکاح کیا۔ یہ حسین لگی تھی، مگر اب مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ نکاح نامہ، وہ اپنا اور اس کا نکاح نامہ دکھا رہا تھا۔ روبینہ بیگم کہنے لگی، چلی جاؤ، اور اس کے لیے میں مر چکی ہوں۔ تم نے ہمیں یہاں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، تمہاری ماں مر گئی ہے، لے جاؤ اسے۔ یہ کہہ کے روبینہ بیگم اندر چلی گئی۔ ندا بھی اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وہ اسے لے کے باہر آ گیا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی، بس ایک جگہ دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی کافی دور لے آیا، کہنے لگا، میری بات سنو، مگر سویا کچھ بھی نہیں بولی۔ تم نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ بس اتنا ہی بولی تھی، اور وہ کہنے لگا، دیکھو میں بہت ارجنٹلی دبئی چلا گیا تھا، ورنہ میں ماما کو بھیجتا۔ تم نے بچہ اب کیوں ختم کروایا؟ نہیں، وہ میڈیسن میں نے بعد میں ڈاکٹر سے چینج کروا دی تھی۔ دیکھو ہمارا بچہ ہے، وہ محسوس کر سکتی تھی، وہ جانتی تھی۔ اور ندا اسے کتنا کہہ رہی تھی، آپ کسی اور کے نکاح میں ہیں، اس کے باوجود آپ نکاح کر رہی ہیں۔ اسے ندا کی باتیں یاد آنے لگی۔ میں نے سب کچھ برباد کر دیا، میں ہی بری ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ عورتوں کی باتیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میری وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی، بس وہ یہی باتیں کر رہی تھی۔ فرحاد جیسے ہی اسے لے کے گھر آیا، سائشہ دیکھتے ہی روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ فرحاد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، سبھی جانتے تھے۔ وہ زویا کو لے کے کمرے میں آیا، آہستگی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے زویا۔ مگر زویا خاموش تھی۔ اتنے میں فرحاد کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ کال سلیمان کی تھی۔ سلیمان کہنے لگا، اس کی مما کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ندا کے ساتھ ہاسپٹل ہوں، تم ہسپتال پہنچو اسے لے کے۔ مگر وہ جانے سے انکار کر رہی تھی۔ میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ فرحاد خود ہی چلا گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کیا، ساری کھڑکیوں کے آگے پردے گرائے۔ اس کی مما کا انتقال ہو گیا۔ ندا نے رو رو کے اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔
سلیمان کہنے لگا، یار پلیز رونا بند کرو، سنبھالو خود کو، یہ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے سلیمان کے کندھے پہ آج پہلی دفعہ سر ٹکایا۔ سلیمان کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ اسے کتنی محبت کرتا تھا، آج یوں اسے ٹوٹا بکھرا ہوا دیکھ کے سلیمان کو کچھ ہونے لگا۔ جب زویا کو یہ خبر ملی تو وہ مزید پاگل ہونے لگی تھی۔ اپنی ماں کی چارپائی کے پاس بیٹھی وہ اجڑی ہوئی حالت میں تھی، روتے ہوئے کہنے لگی، اماں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے نا، اب میری وجہ سے چلی گئی ہیں، مجھے معاف کر دینا۔ وہ روتے ہوئے ان سے معافی مانگ رہی تھی، جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دے۔ اس کی حالت بہت بری ہونے لگی۔ جنازے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ساڑی اس نے اپنے منہ کو نوچا ہوا تھا، عجیب سی حالت بنائی ہوئی تھی۔ جب فرحاد آیا وہ خود بھی بکھری ہوئی حالت میں تھا۔ کدھر ہے وہ؟ فرحاد نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے چہرے پہ ناخن مارے ہوئے تھے، وہ پاگلوں جیسی بیٹھی ہوئی تھی، ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ چوڑیاں اس نے اپنی کلائیوں میں توڑی تھی، جن کے نشان اس کی کلائیوں پہ بنے ہوئے تھے، وہاں سے بھی نکل رہا تھا۔ فرحاد کے دل کو کچھ ہونے لگا اس کی حالت دیکھ کے۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، مجھے سزا دو۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کہنے لگا، مجھے مارو، مجھے سزا دو نا، میرا گلا دبا دو۔ فرحاد اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ تم نے مجھے برباد کر دیا فرحاد، چلے جاؤ، میں دوبارہ تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے لگتا تھا سب کچھ ٹھیک ہوگا، تم میرے گھر رشتہ لے کے آؤ گے، سب کو پتہ چلے گا میں ایک باکردار لڑکی ہوں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ میرے کردار کی دھچیاں اڑا دی۔ مجھے کوئی منہ نہیں لگانا چاہتا، میری بہن کے بارے میں بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ سب کچھ ختم ہو گیا فرحاد، چلے جائیں یہاں سے، پلیز چلے جائیں۔ ایک دفعہ پھر سے اپنے آپ کو نوچنے لگی، اپنے بال کھینچنے لگی، سر پیٹنے لگی۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ پاگل ہو گئی ہو، کیوں ایسے کر رہی ہو؟ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا آپ کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے بابا کے جانے کے بعد ہم چھوٹی چھوٹی تھی، ماما نے کتنی مشکل سے ہمیں پالا، اماں خود بھوکی رہ کے ہمیں کھلایا۔ آج میری وجہ سے وہ چلی گئی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ پچھتاوا میرے لیے ساری زندگی کا ہے، میں اس پچھتاوے کے ساتھ نہیں جی پاؤں گی، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگی، شدت سے رونے لگی، اسے دبوچتے ہوئے چلانے لگی، میرا دل بند ہو رہا ہے، میں مرنے لگی ہوں، مجھے کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ سائشہ بچے حوصلہ کرو، چاچو جان میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کو پتہ ہے میں محبت کرتی ہوں اسے بولے نا میرے پاس آ جائے، چاچو جان پلیز۔ وہ رو رہی تھی، کسی کے سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ سلیمان بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سائشہ پلیز خاموش ہو جاؤ۔ سلیمان بھائی مجھے فرحاد چاہیے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے فرحاد کے پاس جانا ہے، مجھے رخصت کر کے فرحاد کے پاس بھیجے، مجھے نہیں پتہ۔ وہ رو رہی تھی، سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ دیکھو نا میری جان، اس کی تائی جان اس کے سامنے بیٹھ کے سینے سے لگا لیا، میری جان فرحاد آپ کا ہی ہے، وہ لڑکی نہیں فرحاد کی زندگی میں شامل ہوگی، آپ کا ہی ہے فرحاد۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ بھی کم عمر تھی، اوپر سے کچی عمر میں اس نے عشق کا روگ لگا لیا تھا، کسی کے سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں فرحاد داخل ہوا کمرے میں۔ وہ ابھی بمشکل زویا کو سلا کے آیا۔ اس نے رو رو کے پورے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ اب وہ عائشہ کو دیکھ رہا تھا، اس کے بھی کچھ حالات بدلے ہوئے نہیں تھے، وہ بھی بس روئے جا رہی تھی۔ فرحاد کو دیکھتے ہی سب باہر چلے گئے اور غصے میں فرحاد کے بابا کہنے لگے، سنبھالو اسے۔ وہ اس کے پاس آیا، وہ روتے ہوئے آ کے اس کے قریب بیٹھی، بچوں کی طرح گود میں بیٹھی،
سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ مجھے آپ کو نہیں کھونا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ مجھے کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں؟ میں صرف آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، میں صرف آپ کی بیوی ہوں۔ رو رہی تھی، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا دی۔ محبت ہے مجھے آپ سے، وہ دیوانوں کی طرح بول رہی تھی۔ سائشہ بچے، وہ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوا۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے عقیدت سے بوسہ دے رہی تھی۔ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو موٹے موٹے آنسو بہنے لگ جاتے۔ اس کی سفید رنگت سرخ پڑ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں صرف آپ کا ہوں، سو جائیں، یہ کہتے اپنے سینے سے لگاتا دھیرے دھیرے بالوں کو سہلانے لگا۔ نہ جانے کتنے وقت بعد وہ سوئی تھی، اس کا سر تکیے پہ رکھتا ہوا وہ کمرے سے باہر آیا۔ وہ بہت زیادہ الجھ چکا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا زندگی میں کچھ چیزیں بہت نارمل نظر آتی ہیں، لیکن بعد میں وہ کتنی خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ صبح صبح وہ کمرے میں داخل ہوئی تو فرش پہ پڑی ہوئی تھی۔ آپی، آپی، وہ نرمی سے اسے پکارنے لگی، لیکن اس کے منہ سے نکلتی ہوئی جھاگ دیکھ کے ندا کے وجود سے جان نکلی۔ آپی آنکھیں کھولے، آپی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگی۔ فوراً سے اس نے موبائل اٹھایا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے سلیمان کو کال کی۔ سلمان، پتہ نہیں آپی کو کیا ہو گیا ہے، ان کے منہ سے بہت زیادہ جھاگ نکل رہی ہے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ پتہ نہیں، جلدی آ جائیں، پلیز جلدی آ جائیں۔ وہ رو رہی تھی۔ آپی آنکھیں کھولیں نا، آپی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پلیز آنکھیں کھولیں۔ اس کے ہاتھوں کو سہلا رہی تھی۔ اتنے میں سلیمان اور فرحاد دونوں آ چکے تھے۔ فرحاد نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا، اسے لے کے ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر کہنے لگی دیکھیں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے زہریلی دوا لی۔ یہ دو چیزیں ان کی جان بچانا بہت مشکل ہے۔ ندا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں آپی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اماں بھی چھوڑ کے چلی گئی ہیں، آپی بھی چلی گئی تو میں مر جاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ ندا بچے چپ ہو جائیں۔ فرحاد اسے چپ کروانے لگا۔ سلیمان بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے ایک دم سے سلیمان کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اس وقت اسے دلاسا چاہیے تھا۔ سلیمان نے آہستگی سے اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے۔ فرحاد ٹہل رہا تھا جب ڈاکٹر باہر آئی، اپنا ماسک اتارتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ سوری، ہم ان کی جان نہیں بچا پائے۔ اور یہ لمحہ تھا فرحاد کی آنکھوں کے سامنے۔ اس کے ساتھ گزارا ہوا ہر ایک لمحہ گھومنے لگا۔ وہ اندر کی طرف گیا۔ ندا بھی آ گئی، اس کے بے جان وجود کو سینے سے لگا چکا تھا۔ میں تمہارا گنہگار ہوں نا، مجھے کم از کم سزا تو دیتی، میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ کہاں چلی گئی ہو مجھے چھوڑ کے؟ پلیز آنکھیں کھولو نا۔ وہ اس کے چہرے کو دیوانوں کی طرح چوم رہا تھا۔ تم میری بیوی ہو نا، ہم نے نکاح کیا تھا، پلیز اٹھو۔ وہ اس کے ہاتھوں پہ بوسے دے رہا تھا۔ پلیز اٹھ جاؤ نا میری جان۔ وہ روتا رہا۔ اس کے مرنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ فرحاد بہت زیادہ خاموش رہنے لگ گیا۔ فرحاد ندا کو لے کے اپنے گھر آ گیا۔ اس کے چچا جان نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا۔ فرحاد کے ماما بابا کہنے لگے اس کی شادی ہم سلیمان سے کریں گے۔ وہ ڈری سہمی سی بچی انہیں بہت اچھی لگی، مگر وہ بہت زیادہ ڈرتی، راتوں کو اٹھ جاتی، اندر ہی اندر ہر چیز کو دبائے جا رہی تھی۔ فرحاد بھی خاموش رہنے لگا۔ گھر میں سلمان کی اور ندا کی، سائشہ کی اور فرحاد کی شادی کی تیاریاں چلنے لگیں۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی سلیمان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سلیمان نے کمرے کا دروازہ کھولا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک کپ کپا رہا تھا۔ ندا، اس نے محبت بھرے انداز میں ندا کا نام پکارا، تھوڑی سی پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ جتنی ندا کو اس کے گھر والوں نے محبت اور اپنائیت دی تھی،
اتنی کبھی اس کے اپنے خون کے رشتوں نے بھی اسے نہیں دی۔ اگر سلیمان نہ ہوتا تو شاید وہ بھی زندہ نہ رہ پاتی۔ وہ آہستگی سے قریب ہوئی، اس کے کندھے پہ سر ٹکایا، بہت شدت سے رونے لگی۔ سلیمان نے اس کے گرد بازو حائل کر لیے۔ شکریہ سلیمان، مجھے سنبھالنے کے لیے، مجھے محبت دینے کے لیے۔ میں اس قابل نہیں تھی جتنی آپ نے مجھے محبت دی۔ سلیمان نے اسے خود سے دور کیا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا، اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ تمہیں پتہ ہے میری دلہن کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہے، لیکن میرا دل آج بھی کہتا ہے میں تمہارا گنہگار ہوں، تمہاری ماں کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ دیکھو رات ہو گئی ہے، لیکن میرا تمہارے پاس سے اٹھ کے جانے کو دل نہیں کر رہا۔ میں کیا کروں؟ وہ اس کی قبر کے پاس بیٹھا، کب سے اس سے باتیں کر رہا تھا جب ایک گورکن آیا۔ صاحب جی کافی رات ہو گئی ہے، آپ چلے جائیں۔ گورکن کی بات سن کے وہ کہنے لگا بس چلا جاؤں گا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ آہستگی سے جھک کے اس نے قبر پہ بوسہ دیا، اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے مجھے معاف نہیں کیا، میں ہمیشہ تم سے آ کے معافی مانگوں گا، کبھی میں تمہاری قبر کی مٹی کو خشک نہیں ہونے دوں گا، کبھی میں تم سے لاپرواہ نہیں ہوں گا۔ میری محبت یہی ہوگی، میں ہر دن آ کے تمہاری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھوں گا، میری یہاں تک محبت ہے۔ وہ بہت شدت سے رو رہا تھا، بچوں کی طرح، کیونکہ آج اسے احساس ہوا تھا جب چیزیں میسر ہوتی ہیں تب انسان اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب دور چلی جاتی ہیں تو انسان کو اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ آہستگی سے اٹھا، جاتے جاتے ایک دفعہ پھر سے اس نے قبر پہ بوسہ دیا۔ وہ چلا گیا اور قبر اکیلی تھی۔ کھڑا کے وہ کمرے میں آیا، رات کے 2 بج چکے تھے۔ عائشہ ابھی تک کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا وہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہے۔ وہ چلتا ہوا آ کے عائشہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب ہوئی۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے سامنے جوڑنے لگی۔ میری وجہ سے آپ کی محبت آپ سے دور چلی گئی۔ عائشہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کی آواز بھرا گئی۔ عائشہ، جو چیز نصیبوں میں نہیں ہوتی وہ ہم سے لے لی جاتی ہے۔ ہم دونوں نے شاید گناہ کیا تھا، اس نے بھی اپنی ماں کا دل دکھایا، میں نے بھی سب کا دل دکھایا۔ اسے یہ سزا ملی، اس نے اپنی ماں کو کھو دیا، اور مجھے یہ سزا ملی، میں نے اسے کھو دیا۔ جو چیز ہمارے نصیب میں لکھی ہوتی ہے نا، وہ 4 ہاتھوں سے بھی ہو کے ہمارے پاس آ جاتی ہے، لیکن جو نصیب میں نہیں لکھی ہوتی وہ دور چلی جاتی ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں کوشش کروں گا میں تمہاری محبت کا جواب محبت سے دوں۔ تم کم عمر تھی اور میں جانتا ہوں تم جنونی ہو۔ یہ عمر محبت کرنے کے لیے بہت بری ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب تو ہو گئی ہے نا۔ وہ اس کے قریب ہوتی، اس کی آنکھوں پہ بوسہ دینے لگی۔ بہت محبت ہے آپ سے۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بوسہ دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی جس کام میں مرد نے پہل کرنی ہوتی ہے اس میں وہ کر رہی تھی۔ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، وہ کہنے لگی۔ شکریہ، آپ نے اتنا تو بولا کہ آپ مجھے تکلیف نہیں دیں گے۔ وہ اس کے قریب ہونے لگی، اس کے حق دینے لگا، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ تکلیف باقی رہ گئی کہ زویا کو اس نے کھو دیا۔ اور حقیقت یہی ہوتی ہے کہ انسان کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا، جب لا حاصل ہو جاتی ہے تب انسان اس کے لیے تڑپتا ہے، اور جو چیز انسان کے نصیبوں میں لکھی ہوتی ہے وہ اسے مل کے رہتی ہے، وہ جہاں چلی جائے لوٹ کے اسی کے پاس آتی ہے، اور جو نصیبوں میں نہیں ہوتی انسان اس کے لیے روئے پیٹے جو مرضی کرے وہ اسے کبھی نہیں ملتی۔